السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے پچھلی مجلس میں اخلاص و نیت کی اہمیت، اس کی افادیت اور ریاکاری، شہرت، نمود اور ناموری کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کے خطرناک نتائج کو دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ اس مجلس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ مخلص بندوں کے پہچان کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، کن صفات کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بندہ مخلص ہے۔ یا ہر آدمی اپنے بارے میں یہ حکم لگا سکتا ہے کہ میرے اندر صفت اخلاص موجود ہے یا نہیں۔ علماء نے ان کے چند صفات بیان کیے ہیں، چند علامات بیان کیے ہیں۔ اگر وہ علامات ہمارے اندر موجود ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو مخلص کہہ سکتے ہیں، یا ہم اپنے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر صفت اخلاص موجود ہے۔ اور اگر وہ علامات ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ ہمارے اندر صفت اخلاص موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی صفت مخلص بندہ کی یہ ہے کہ مخلص بندہ عبادت کرنے کے باوجود بھی ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا، اپنی عبادت کی خود تعریف نہیں کرتا، عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کا دل ڈرتا رہتا ہے کہ میری عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات کو بیان کرتے ہوئے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 پارہ نمبر 18 کے آیت میں 57 سے 61 کے اندر بیان کیا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک و ساجد نہیں ٹھہراتے، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ اغیار کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنی عبادتوں کو غیروں کی شراکت سے پاک و صاف رکھتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اللہ رب العالمین کے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، شجر، حجر جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو معبود بھی وہی ہونی چاہیے، لہٰذا اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجد نہیں ٹھہراتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اور اللہ رب العالمین نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ثروت سے نوازا ہے، ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، خرچ کرتے وہ تکبر نہیں کرتے، انا کی صفت اس کے اندر نہیں آتی، غرور کی صفت اس کے اندر نہیں آتی، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کا دل ڈرا ہوا سما ہوا رہتا ہے کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے میرے اس مال کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر جو عمل کریں گے، اس دنیا کے اندر جو ہم خرچ کریں گے، ہمیں اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل کر رہے گا۔ اور اسی چیز کی تعلیم اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر دیتا ہے، سورۃ النجم سورہ نمبر 53 پارہ نمبر 27 کے آیت نمبر 32 کے اندر، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنا تزکیہ مت بیان کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ،
وہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، للہیت کس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہ کہو، کیونکہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ انانیت اور یہ غرور اور نفس پرستی یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے جو ملعون قرار دیا، مطرود قرار دے کر اپنی رحمت سے دور جو کر دیا، جنت سے اس کو نکال دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، کفر کے کلمات نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے اتنا کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ جب اسے جلائی جاتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو جب پھینکی جاتی ہے تو نیچے گرتی ہے، لہٰذا نیچے جانے والی چیز کو اوپر جانے والی چیز عبادت نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے سجدہ سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار کر جنت سے نکال دیا۔ نفس پرستی یہ اخلاص کے منافی ہے۔ مخلص بندے کی جو دوسری صفت ہے کہ مخلص بندہ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں سے تعریفیں سننے کی خواہش نہیں رکھتا، اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میری اس عبادت پر تعریف کی جائے، مدح و ستائش کے کلمات کہے جائیں، یعنی وہ اپنی عبادتوں کا بدلہ اللہ رب العالمین سے لینا چاہتا، کسی بندہ سے لینا نہیں چاہتا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر کے آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے گردنیں آزاد کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور نہ ہی ہم چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہم خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہیں، اس عبادت کا بدلہ اللہ رب العالمین سے لینا چاہتے ہیں، ہم تم لوگوں سے لینا نہیں چاہتے ہیں۔ مخلص بندے کی تیسری صفت یہ ہے کہ مخلص بندہ اپنی عبادت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کی تعریف اور تنقیر پر اپنے دھیان کو مبذول نہیں کرتا، لوگ اس کی تعریف بیان کرے یا مذمت بیان کرے اس کے طرف توجہ مبذول نہیں کرتا، کسی کی تعریف سے پھولتا نہیں ہے، کسی کے مذمت بیان کرنے سے دل شکستہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے عمل کو جاری و ساری رکھتا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ریاکار ہوتا ہے، جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے مدح و ستائش کے کلمات کہے جاتے ہیں تو خوب دل لگا کر عبادت کرتے ہیں، جب اس کی مذمت بیان کرنے لگتے ہیں، اس کی تعریفیں نہیں ہوتی ہے تو عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اچھی تقریر کرتا ہوں، تلاوت قرآن اچھے کر لیتا ہوں، اچھے آواز سے اذان دیتا ہوں تو لوگ ہماری خوب تعریف کر رہے ہیں۔ جب تک لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں ہم عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جب لوگ اس پر نکتہ چینی کرنے لگے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی خوشی کے چاہت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اس کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے ما کان للہ دام واتصل، جو اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرتے ہیں اس کے اندر مداومت ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، وہ اپنے عمل کو برقرار رکھتا ہے۔ وما كان لغیر اللہ انقطع وانفصل، اور جو غیر اللہ کے لیے اپنا عمل کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کو منقطع کر دیتا ہے، اس کا عمل متصل نہیں ہوتا ہے۔ تو مخلص بندے کی تیسری صفت کیا ہے کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے عمل میں،
مخلص بندہ کی جو تیسری صفت ہے، چوتھی صفت، وہ یہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کر عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ رب العالمین اس بندہ سے محبت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے گناہ کو، معصیت کو، منکرات کو چھوڑ دیتا ہے، فاحشات کو ترک کر دیتا ہے، نفس امارہ جب برائی پر ابھارتا ہے فوراً اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور برائی سے رک جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین بہت ہی پیار کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی محبوب ہے۔ والغنی، جو بے نیاز ہو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتا ہو، اپنے مسائل کا حل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہو، اور اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر وہ بھروسہ کرتا ہو، اس سے وہ راضی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیا، اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا، اس سے وہ راضی ہے، اسی پر وہ قناعت کرتا ہے، لوگوں سے وہ بے نیاز رہتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت محبوب ہے۔ والخفی، جو چھپ کر عبادت کرتا ہو، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر عبادت کرتا ہو، کیونکہ جو لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کر عبادت کرتا ہے اس کے اندر ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، وہ دکھلاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ چار صفات ہیں مخلص بندوں کی۔ اگر یہ چاروں صفات ہمارے اندر موجود ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہیں تو واقعی ہم مخلص ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتے ہیں، بارے الہ ہم تمام لوگوں کو صفت اخلاص سے مزین ہونے کی توفیق دے، اور مخلص بندوں کے جو علامات اور جو صفات ہیں، ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ ریا، نمود، شہرت جیسے بری اور مذموم صفت سے بچا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔